آپ کا سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں ڈاکٹر ایسیو خان صاحب، جو اس وقت کڈنی کی تکلیف سے متاثر ہیں، اور ہم ان سے بہت سارے ایسے سوال پوچھیں گے جو آپ کے کام آ سکتے ہیں. آپ ان سے سمجھ کر کے، احتیاط برت کے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھی خالد صاحب آگے کی کارروائی کریں گے. میں خالد صاحب کو کیمرہ دیتا ہوں. جی خان صاحب، آپ کے بارے میں جتنا مجھے پتہ ہے، آپ کو شوگر کی کوئی پرابلم نہیں تھی، آپ ڈائبٹک تو نہیں ہیں، اور اس کا عام طور سے یہ امپریشن رہتا ہے کہ جو آدمی ڈائبٹک ہوتا ہے اس کو کڈنی کی پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو تو لیکن ڈائبٹیز کبھی رہی نہیں. تو آپ کو یہ کیسے آخر جو ہے یہ آپ کڈنی کے عارضے میں مبتلا ہو گئے؟ کیا وجہ کیا رہی اس کی؟ جہاں تک کڈنی کی بیماری کا سوال ہے، اس کے دو ایسی بیماریاں ہیں جن سے یہ متاثر ہوتی ہے. نمبر 1 جیسے آپ نے فرمایا ڈائبٹیز، نمبر 2 ہائی بلڈ پریشر. دو اس کڈنی کو افیکٹ کرنے کے علاوہ ایک جو تیسری بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی بھی اور قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو جو میڈیسین لیتا ہے، میڈیکیشنز کا افیکٹ ڈائریکٹ فلٹرنگ سسٹم پر پڑتا ہے، اینڈ کڈنی ہی باڈی کا فلٹرنگ سسٹم ہے. تو کڈنی پر میڈیسینز کا، اگر آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہے، آپریشن میں آپ کو اتنا اینستھیسیا اور اتنی ہائی ڈوزز دی جاتی ہیں کہ وہ ساری فلٹر کڈنی کو ہی کرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح سے کڈنی میرے انداز سے، میرے خیال سے 3 چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. نمبر 1 ڈائبٹک، نمبر 2 ہائی بلڈ پریشر، نمبر 3 دی میڈیکیشن وچ کڈنیز ہیز ٹو فلٹر. میرے کیس میں میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا تھا آج سے 25 سال پہلے، اور ہارٹ پیشنٹ میں جب بائی پاس آپریشن ہوا، بائی پاس آپریشن کے دوران اتنا ہاسپٹل میں ہائی میڈیکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اتنی اینٹی کڈنک میڈیسین ہوتی ہیں کہ کڈنی اس کو فلٹر کرنے میں کرتے کرتے افیکٹڈ ہو جاتی ہے. ان 3 باتوں کے تحت میرے بارے میں آج بھی یہ خیال کرتے ہیں جو مجھے لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ نہ آپ کو ڈائبٹیز ہے نہ ہائی بلڈ پریشر تھا، لیکن میرے کیس میں جو بنڈل آف میڈیسینز کا یہ اے ہائی کوانٹٹی آف میڈیسینز آئی ٹک ریگولرلی، اس سے کڈنی افیکٹ ہوئی. اور کڈنی کا افیکٹ جا کر آپریشن کے 10-12 سال بعد پتہ چلا، جب کڈنی میں جو مین فیکٹر ہے، گورننگ فیکٹر ہے، وہ ہے کریٹنین. جب کریٹنین ہائی ہونے لگی تو کریٹنین پھر ایک دم اتنی ہائی ہوئی کہ باڈی میں سارے میں پین ہو گیا، اور کریٹنین 8-9 سے اوپر پہنچ جانے پر مجھے اپولو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو کر سیدھا ڈائلیسس پہ آنا پڑا، تاکہ پہلے کریٹنین ڈاؤن ہو، ادروائز کریٹنین پوری باڈی کو افیکٹ کر دیتی ہے. تو ڈائلیسس ہی امیجیٹ ایسا آلٹرنیٹیو ہے کہ اس سے کڈنی کی صفائی، جو کڈنی صفائی کا کام کرتی ہے، فلٹریشن کا کام، اب وہ ایک الگ مشین سے کیا جاتا ہے، اور مشین میں ایک 4 گھنٹے پیشنٹ کو لٹا کر سارے بلڈ کو ایکسٹریکٹ کر کے مشین کے تھرو فلٹر کر کے پھر ڈالا جاتا ہے. 4 گھنٹے پیشنٹ وہیں بیڈ پر لیٹا رہتا ہے، اور اس سے اس کی کریٹنین ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور جو ایڈیشنل واٹر ہوتا ہے، کیونکہ کریٹنین کام نہیں کر، یہ جو ہے جیسے آپ جو بات بتا رہے ہیں تو بہت ایڈوانس اسٹیج کی بات ہو گئی کہ آپ کو ڈائلیسس پہ جانا پڑا. ایک وہ انگلش کا مقولہ ہے کہ صاحب پریکاشن از بیٹر دین کیور. اب سوال یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ، جس اسٹیج پہ آپ پہنچ گئے، جو عام آدمی ہے، اب آپ نے کہا جیسے ہائی ڈوزز آف میڈیسن میں جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، لیکن اب جو لے مین ہے وہ تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو بھی میڈیسن اسے دے دیتا ہے وہ بیچارہ کھا لیتا ہے. اب وہ ہائی ڈوز ہے یا لو ڈوز ہے یا جو کچھ ہے وہ تو اب وہ ڈاکٹر جانے یا وہ جانے، لیکن بہرحال اس کو تو کھانی پڑتی ہے. اب اس میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے سامعین کے لیے کہ آخر ایسی کیا تدابیر کی جائیں، کیا پریکاشنس لی جائیں کہ آدمی اس اسٹیج پہ ہی نہ پہنچے جس اسٹیج پہ آپ ہیں.
نہیں، سوال یہ ہے کہ آدمی کو اگر اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو وہ میڈیسین تو لے گا ہی نا. ظاہر ہے. اور میڈیسین ہائی ڈوز سے میری مراد یہ ہے جیسے ہی آدمی نے اینٹی بائیوٹکس لی تو اینٹی بائیوٹکس ذرا سی بات کے لیے ایک ڈاکٹر دے دیتے ہیں تو اینٹی بائیوٹک کا بھی افیکٹ کڈنی پہ ہی آتا ہے. کڈنی ہی کا مین رول ہے بلڈ کو فلٹر کرنے کا. تو جو اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں یا آپ ڈفرینٹ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، ایسے کھانے کھا رہے ہیں جس کا افیکٹ آ رہا ہے باڈی پر، جیسے جنک فوڈ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ کولڈ ڈرنک ہیں، یہ بڑا افیکٹ کرتی ہیں کڈنی کو. تو کڈنی پہ افیکٹ کرنے سے آپ ایوائڈ نہیں ہو سکتے. جو آپ لے مین کی بات کر رہے ہیں وہ بہت سیف ہے. وہ یوں سیف ہے کہ اس کی ڈائٹ بہت سیٹ ہے. اس کی ڈائٹ اتنی جنک فوڈ اور ان سے کولڈ ڈرنک اور ان سے نہیں بھری ہوئی ہے. وہ سمپل کھانا کھاتا ہے. اس لیے وہ تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ جنک فوڈ پہ یا جو ہے ہائی کیلوری ڈائٹ پہ یا اس ٹائپ کی جو ہے لگزیریس ڈائٹ ہے اس پہ نہ جائے تو وہ ان سب چیزوں کو ایوائڈ کر سکتا ہے. اوائڈ کر سکتا ہے. اس کنڈیشن سے اپنے آپ کو بچائے کیا، وہ خود ہی بچ جاتا ہے. پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ پھر وہ اور بہت سے ہیلتھ فیکٹر آ جاتے ہیں کہ وہ آدمی جو سمپل فوڈ لے رہا ہے وہ ایک سیڈنٹری لائف لیڈ کرنے والے آدمی سے زیادہ فزیکل کرتا ہے. وہ ادروائز فزیکلی اسے مینیج کر لے جاتا ہے. مطلب یہ آپ کی جو بیماری ہے، جو کڈنی کی بیماری ہے، وہ لائف اسٹائل پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. لائف اسٹائل کیسا ہے آپ کا جو ہے، مطلب اس لائف اسٹائل میں انسان کو کیا چینجز لانی چاہیے جس سے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے، کم سے کم پوسٹ پون کیا جا سکے کچھ دن کے لیے؟ لائف اسٹائل میں جو مین فیکٹر آتا ہے کہ اگر آپ کا لائف اسٹائل وہی سیڈنٹری لائف لیڈ کرنے کا ہے جو میں نے 8 10 12 گھنٹے چیئر پہ بیٹھ کے آفس میں گزارے ہیں، اس طرح کے آدمی کو پھر کھانا بھی سمپل لینا ہے. ہو یہ جاتا ہے کہ آدمی لائف تو سیڈنٹری لیڈ کر رہا ہے اور کھانے کھا رہا ہے بہت ہیوی، جیسے کہ آپ کے قورمے، بریانی وغیرہ. وہ اسے پھر کھانا بھی سمپل لینا ہوگا، اور کھانا سمپل لے کے اس کو پراپرلی ڈائجسٹ کر لے تو کڈنی پر لوڈ نہیں آئے گا. یہ لائف کا پھر ڈائٹ پلس فزیکل ایکسرسائز سے ریلیشن ہے. بیلنسنگ، کسی طرح ایکٹ آف بیلنسنگ ہونا چاہیے کہ آپ کی جیسی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حساب سے اس کے اکارڈنگلی آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ شعور نہیں ڈیولپ ہو پاتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں لائف تو سیڈنٹری لائف اور ایزی لائف گزاروں اور کھانے وہ کھاؤں اتنے ہیوی، تو یہ اگر آپ بیلنس نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک مین فیکٹر ہے جس سے سسٹم افیکٹ ہوتا ہے اور دیر بائی. جب اس میں عام طور سے لوگوں کا جو لے مین ہے اس کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ صاحب آدمی بہت موٹا ہوتا ہے تو وہ ڈائبٹک ہو جاتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے تو اس کو کڈنی کو جو ہے وہ زیادہ فنکشن کرنا پڑتا ہے اور زیادہ خون صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ تو ماشاءاللہ مطلب اتنے موٹے بھی نہیں ہیں، آپ کی جو ہے فزک تو نارمل ہی ہے. اس کے باوجود بھی اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی جو ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے بالکل نارمل باڈی ہے لیکن پھر بھی اس عارضے میں مبتلا ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، وہ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ لائف ایزی گوئنگ سیڈنٹری لائف لیڈ کر رہے ہیں اور کھانے آپ کے کچھ اور ہیں تو یا تو آپ کا فیٹ ایکومولیٹ ہو جائے گا باڈی میں تو آپ موٹے ہو جائیں گے، یا پھر اگر آپ اسے کنٹرول کر لے جاتے ہیں تو اس کا فلٹریشن افیکٹ تو کڈنی پر آئے گا ہی. سسٹم کی ہر ایکٹیویٹی کا فلٹریشن افیکٹ کڈنی پہ آتا ہے، جس کا بہت اچھا تجربہ ڈائلیسس میں ہو جاتا ہے کہ ڈائلیسس اگر میں ایک دن لیٹ ہو جاؤں تو پیر سوجنے لگتے ہیں، ہاتھ سوجنے لگتے ہیں، باڈی میں پانی ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. چونکہ پانی نکل رہا نہیں اور انٹیک کنٹینیو ہے تو کنٹینیو. اب انٹیک تک میرا لمیٹڈ ہے. انٹیک اگر 500 ml پر ڈے سے میں زیادہ لے لوں گا تو پھر مجھے جلدی نیکسٹ ڈائلیسس کے لیے جانا پڑے گا. پانی بڑھ جائے گا. پانی نکلنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے علاوہ ڈائلیسس کی مشین کے. یہ ہے. اچھا، تو آپ جو ہے یہ ہم جیسے لوگوں کو لے مین جو ہیں، جو لوگ کوئی پریکاشن لینا چاہتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے اس کو ایوائڈ کریں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا ان کے لیے یہی کہنا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو اتنا سمپل بنائیں جتنا پاسبل ہو، اور اگر ڈائٹ ذرا بھی ہیوی ہو تو ڈائٹ کا انٹیک کی کوانٹٹی کم کر لیں. جیسے کہ بہت جگہ آیا بھی ہے کہ بھئی کھانا کھاتے وقت آپ اس وقت اٹھ جائیے جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے. اگر آپ یہ فارمولہ اپنا لیں
چاہے آپ ہیوی کھانا بھی لے لیں لیکن تھوڑی بھوک، بلکہ کہیں تو یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیجئے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے 3 حصے تو شاید ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ہیوی ڈائٹ کو فلی نہیں لیتے ہیں، تھوڑا سا بھی اتنی گنجائش چھوڑ دیے کہ سسٹم ایزیلی ڈائجسٹ کر لے. اگر ایزیلی ڈائجسٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ اتنی اکارڈنگلی فزیکل کریے، اس کو برن کیجیے، اس کو برن کریے، آ گئی ہیں زیادہ، ورنہ کیلوریز کہیں نہ کہیں ایکومولیٹ ہوگی، یا تو آپ کا ویٹ بڑھے گا یا فیٹی ہو جائیں گے. اور ادروائز جو ایک ڈائریکٹ افیکٹ پھر کولیسٹرول پر جائے گا تو ہارٹ افیکٹڈ ہو جائے گا، اور ہارٹ افیکٹڈ ہونے میں پھر تو پورا سسٹم افیکٹڈ ہو جائے گا. وہ اتنا کولیسٹرول بڑھ جائے گا کہ آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، آرٹریز بلاک ہوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ پرٹیکولرلی اس ایج گروپ کو تو یہ ڈیسیزن لینا ہی پڑے گا کہ میرا کھانا کیا ایسا ہے کہ میں ایزیلی ڈائجسٹ کر لیتا ہوں، اور اگر مجھے کہیں دعوت میں ادھر ادھر کھانا پڑتا بھی ہے تو میں اس میں اتنا کم کھاؤں کہ تھوڑی سی بھوک کا احساس باقی رہے. وہ بیسٹ سولوشن ہے کہ اس سے آپ اسے ڈائجسٹ کر لے جائیں گے. یا پھر ورک آؤٹ کر کے اس کو جو ہے پھر ورک آؤٹ کریے، ورک آؤٹ کریے. اور ورک آؤٹ آدمی کرنی. 1 سال جو ہوا اس میں کیا جی. تو آپ کا کتنے دنوں سے یہ ڈائلیسس کا سسٹم چل رہا ہے کتنے دنوں؟ میری کریٹنین ایک دم ہائی ہوئی 2021 کے جنوری میں، اور جنوری سے جنوری 2022 قریب 1 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا. تو اس کے لیے فریکوینٹلی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہوں گے آپ کو؟ ٹیسٹ کتنا جو جیسے کتنا فریکوینٹلی کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ؟ ڈاکٹرز تو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ 3 ڈائلیسس پر ویک، لیکن میں آئی ایم مینیجنگ سم ہاؤ 2 ڈائلیسس پر ویک. نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈائلیسس تو ٹھیک ہے 2-3 ہو رہے ہیں، لیکن جو آپ کو باقی اس ڈائلیسس کرانے سے پہلے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں؟ کریٹنین بڑھ گیا ہے یا کم ہے یا کتنا ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ شروع میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائلیسس سے پہلے کتنا تھا، بعد میں کتنا ہو گیا، جسٹ فار آئیڈیا. ادروائز تو ڈائلیسس میں کم ہو ہی جاتا ہے، اور وہ 2-3 دن گزر جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے. اور جو ایک چیک ہے وہ یہ ہے کہ پیروں پہ اس پہ سوجن اگر آنے لگے، پانی اتنا ایکومولیٹ ہو گیا کہ سوجن آ رہی ہے، تو اور جلدی چلا جانا چاہیے ڈائلیسس کے لیے. چلیے، شکریہ ایسیو خان صاحب، آپ نے اتنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو جو ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کا اور کچھ سبق لینے کا موقع ملے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کی کو صحت دے اور آپ کی مسائل کو حل کرے. اور شکریہ بہت بہت.